سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ میں جناب ہوں ایئرپورٹ پہ یہاں موجود، اور سفر کرنے سے پہلے سوچا ایک پروگرام کیا جائے۔ اچھا جی، چند دن پہلے، میرا 2-3 دن پہلے، پاکستان سے کچھ خواتین کو گرفتار کیا گیا ایئرپورٹ سے، کراچی ایئرپورٹ سے۔ اور جب ان کی بات چیت سنی میں نے، یہ خواتین عمرے کے لیے جا رہی، اور جب ایف آئی اے نے ان کو پکڑا، گرفتار کیا، تو وہاں پہ جو چیزیں سامنے آئی وہ بڑی خطرناک تھی اور خوفناک تھی۔ پچھلے دنوں سعودی عرب میں کچھ خواتین کو پکڑا تھا، اور وہ وہاں پہ جسم فروشی کر رہی تھی، پاکستانی خواتین۔ اور جب ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، ان سے انٹرویو لیا گیا، تو انہوں نے بتایا جی ہم نے کسی ایجنٹ کو، خواتین کی ایجنٹ خواتین ہی ہوتی، پیسے دیے تھے، اور یہ میرا حال ایک گروپ تھا۔ اور اس گروپ کے بارے میں جب ایف آئی اے نے سختی سے پوچھا کہ آپ کیا کرنے وہاں پہ جا رہی تھی، تو انہوں نے بتایا جی ہم اس سے پہلے پاکستان میں بھی جسم فروشی کا کام کرتی تھی، اور بڑے اچھے انہوں نے نقاب کیے ہوئے تھے، برقعے وغیرہ پہنے ہوئے تھے۔ اور جب ایف آئی اے والوں نے سختی سے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ 1 سال پہلے تک ہم یہاں پہ یہی دھندا کرتی تھی، اور اب ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب مزید تحقیقات کو وسیع کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ جو ایجنٹ مافیا ہے، یہ باقاعدہ طور پر سعودی عرب میں جسم فروشی کا وہاں پہ جو بزنس ہے اس میں خود بھی ملوث ہے۔ اب یہ میں بتا دیتا ہوں کہ حالات ہمارے یہ ہو چکے ہیں کہ جانے کے لیے ہم کہتے ہیں جو ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں، عبادت کا ہمارا یہ معیار ہے، لیکن وہاں پہ جا کے جسم فروشی کا دھندا ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا رسک ہے یہ۔ پاکستان میں تو آپ کو چلو پیسے پوسے دے کے چھوڑ دیتے ہیں، یا پولیس والے بھی چلو 4 دن عیاشی کر کے چھوڑ دیتے ہیں، مگر سعودی عرب جیسے ملک میں یہ جو خواتین بھجوائی جاتی ہیں لالچ دے کے کہ وہاں پہ آپ جائیں گی تو پھر آپ کو ہم ہوٹلوں میں یہ سپلائی کرتے ہیں عورتوں کو، اور پھر اگر یہ پکڑی جائے وہاں پہ، اور کئی پکڑی گئی ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پاکستانی خواتین، ان کو پھر وہاں پہ یہ سزا جو ملتی ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پچھلے دنوں افغانستان میں بھی میں نے دیکھا، ایک ٹیچر تھی، اس کو کوڑے مار رہے تھے، سنسار کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کتنی سخت سزائیں ہیں وہاں پہ۔ لیکن ہمارے کیونکہ پاکستان میں بھی یہ دھندا اب تو ہر عروج کافی عروج پہ جا رہا ہے، اور لوگوں کی ضروریات اتنی بڑھ چکی ہیں کہ کسی کو کسی عزت کی، اپنی عزت کا خیال نہیں۔ اور اب یہ عمرے کے لیے صرف پہلے تو آپ دیکھتے تھے کہ مانگنے والی عورتیں جاتی ہیں، مانگنے والے لوگ جاتے ہیں، لیکن اب جناب جسم فروشی کے لیے دبئی کے بعد پاکستانی لڑکیاں، خواتین، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، کیونکہ ہر مرحلے کی وہاں پہ بھجوائی جا رہی۔ ایف آئی اے والوں نے ان کو، ظاہر ہے ان کے اوپر کیس کیا کر سکتے، عمرے کے لیے وہ جا رہی تھی، اور وہاں پہ اب زیادہ سے زیادہ ان کو یہی کہہ سکتے کہ آپ نہیں جا سکتے۔ ایجنٹ مافیا جو ہے اس کا بڑا پتہ کیا جائے گا کہ یہ جو ایجنٹ مافیا ہے کہاں تک ان کے رابطے ہیں، کہاں تک یہ پھیلے ہوئے ہیں۔ ناظرین، حالات یہ پاکستان کے ہو گئے کہ لوگ وہاں پہ اپنے خراجات پورے نہیں کر پاتے۔ وہ کہتے ہیں کسی طرح بھی اس ملک سے ہم باہر نکلیں، کسی طرح بھی ہم یہاں سے چلے جائیں، اور اس کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑے۔ غلط کام صحیح کام کی تمیز تہذیب وہاں پہ ختم ہو چکی ہے۔ اور یہاں میں ایک اور اضافہ کر دوں آپ کے علم میں کہ دبئی کی جیلوں میں بڑی تعداد میں خواتین ہیں جو پاکستانی بیٹھی ہیں، لڑکیاں بڑی ہیں، اور یہ وہاں پہ بھی جرائم ایسے ایسے سامنے آتے ہیں، قتل تک کے جرائم جو ہے وہ ہماری نظر سے گزرتے ہیں۔ اور پھر ملیشیا کی جیلوں میں بند ہے، پھر اور بھی ممالک ہے جہاں پہ یہ سارا غلط کاموں کے چکر میں یہ خواتین جو اپنی زندگی تو برباد کر دیتی ہیں، لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اب پیسہ ہونا چاہیے، کسی طرح یہ دولت جو ہے
وہ ہمارے قابو میں آئے، باقی مٹی ڈالو، عزت عزت۔ اب ایک عورت کا انہوں نے انٹرویو لیا، میں ابھی بتا دوں آپ کو، وہ کہتی میرا میاں میرے سے یہ دھندا کرواتا تھا جسم فروشی، اور پھر اس سے پوچھا کہ یہ دوسری کیا کرتی تھی، یہ بھی وہی کام کرتی تھی، تیسری کیا کرتی تھی، ان کی کچھ تصویریں سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی مگر تصویریں ہم بورڈ پہ لگا دیں۔ اب میاں جو ہے وہ بھی اسی طرح کے کام پہ لگا دیتا ہے کہ جاؤ جا کے دھندا کرو، وہ خود گاہ کتی ڈھونڈ کے لاتا ہے۔ یہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان، جہاں علماء آئے دن ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں، وہاں کے حالات آپ کو میں مختصر بتا رہا ہوں۔ پہلے تو ایک ہیرا منڈی ہوتی تھی پاکستان میں، اب یہ پتہ چلا ہے کہ ہر محلے، ہر گلی، ہر کوچے میں ہیرا منڈی بنی ہوئی۔ تو جناب غلط کام کا غلط نتیجہ ان ایجنٹوں کے ہاتھ ہے، ان خواتین کو نہیں آنا چاہیے۔ کوئی نہ کوئی محنت کر کے اپنی زندگی گزارے کسی طرح بھی ہو۔ اگر ان لوگوں سے آپ بچے رہیں گے تو میرا خیال ہے اپنی زندگی بھی برباد نہیں کریں گے۔ یہ تو لالچی لوگ ہوتے ہیں، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی جیل میں چلے جائے، کسی کا سر اتار دیا جائے۔ آپ نے دیکھا کئی لوگ منشیات یہاں سے لے کے جاتے ہیں، بعد میں پکڑے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے کسی کو ایجنٹ کو دلچسپی نہیں ہوتی۔ یہ میں نے بڑا مختصر سا پروگرام کر کے آپ کو بتا دیا۔ چینل کو بڑا